حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہما کے اسلام قبول کرنے کا انوکھا واقعہ۔ ابتدائی تمہید، نرم پس منظر موسیقی، نتیہ عربی طرز کی۔ سامعین کرام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے اہم، انوکھے اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہدایت کا پیغام دیتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں ایمان کا نور ڈال دے تو ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہما کا، دو ایسی شخصیات جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام اور مسلمانوں کی سخت مخالفت کی، لیکن پھر ان کے دلوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ اسلام کے سچے پیروکار بن گئے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو ترتیب وار تاریخی تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں۔ پہلا حصہ، حضرت ابو سفیان کا پس منظر۔ حضرت ابو سفیان بن حرب قریش کے نہایت بااثر سردار تھے۔ ان کا شمار عرب کے بڑے سیاسی اور جنگی لیڈروں میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد انہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی اور بدر، احد، خندق جیسی بڑی بڑی جنگوں میں قریش کی قیادت کی، لیکن اس سب کے باوجود وہ رسول اللہ کی صداقت، سچائی اور اخلاق سے اندر ہی اندر متاثر تھے۔ ان کے دل میں کشمکش تھی، لیکن قریش کی سرداری اور دنیاوی مقام نے انہیں اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا۔ دوسرا حصہ، حضرت ہندہ کا پس منظر۔ حضرت ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان کی زوجہ ایک نہایت ذہین اور جذباتی خاتون تھی۔ وہ بھی اسلام کے سخت خلاف تھیں اور غزوہ الفاہد میں ان کا کردار خاص طور پر مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے والد، چچا اور بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبایا، جس سے ان کی دشمنی کی شدت ظاہر ہوتی ہے، لیکن وقت نے انہیں بھی بدلا اور وہ بھی ہدایت کی روشنی کی طرف بڑھے۔ تیسرا حصہ، فتح مکہ، ایک تاریخی موڑ۔ جب رسول اللہ نے 8 ہجری میں مکہ کو بغیر خون خرابے کے فتح کیا تو یہ اسلام کی عظیم فتح تھی۔ اپنے عام معافی کا اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہوگا۔ یہ اعلان حضرت ابو سفیان کے لیے عزت افزائی اور اشارہ تھا کہ اسلام میں ان کے لیے بھی گنجائش ہے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رسول اللہ کے پاس آئے۔ دل میں ہچکچاہٹ تھی، مگر وہ دل ہی دل میں سچائی تسلیم کر چکے تھے۔ رسول اللہ نے ان سے نرمی سے بات کی اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، اے شہدہ اے نلے نلے اے نلوا اللویا وائے شہدہ اے نو مائے میں ادالف ساولا اللوے۔ یوں ابو سفیان ایک عظیم سردار سے ایک سچے مومن بن گئے۔ چوتھا حصہ، حضرت ہندہ کا اسلام قبول کرنا، جذباتی منظر۔ حضرت ہندہ، جو فتح مکہ کے وقت سخت خوف میں تھیں کہ شاید ان کا پرانا کردار انہیں معاف نہ کیا جائے، انہوں نے نقاب پہنا اور رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ ایک عورت جو کبھی دشمنی کی علامت تھی، اب جھکی نگاہوں سے لرزتی آواز میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا، آ رسول اللہ، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، السلامہ اجاباؤ ما قبلے، یعنی اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہندہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ پانچواں حصہ، ایمان کی روشنی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کا کردار یکسر بدل گیا۔ وہ خواتین مدینہ کی طرح پردہ اختیار کرنے لگیں، نماز، روزہ اور دین کے تمام احکام پر عمل کرنے لگیں۔ حضرت ابو سفیان بھی بعد میں کئی غزوات میں شریک ہوئے اور اسلام کی خدمت کی۔ یہ واقعہ صرف ایک تبدیلی کی داستان نہیں بلکہ ہدایت، معافی اور محبت نبوی کی زندہ مثال ہے۔ چھٹا حصہ، سبق اور پیغام۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ ایک، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے ماضی میں کتنے ہی گناہ ہوں، توبہ سے سب معاف ہو سکتے ہیں۔ دو، ہدایت دلوں کا معاملہ ہے، دشمنی کرنے والے بھی کبھی سچے دوست اور مومن بن سکتے ہیں۔ تین، نبی کریم کا حسن اخلاق، فتح کے وقت بدلہ نہیں لیا بلکہ معافی دی، عزت دی اور دل جیتے۔ چار، اسلام دشمنی کا نہیں، ہدایت اور محبت کا دین ہے۔ اختتامی کلمات۔ دوستو، حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہما کا اسلام قبول کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ کبھی کسی کو مایوس نہ کریں اور کبھی کسی گناہگار کو حقیر نہ جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہی اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ ہمیں بھی سچا ایمان نصیب فرمائے۔
اور ہمیں ایسی ہی تبدیلی کی توفیق دے جیسی حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہما کے دلوں میں آئی۔ آمین رب العالمین۔